السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سے پہلے ہم نے سبق نمبر 13 پڑھا تھا اور آج ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے سبق نمبر 14۔ سبق نمبر 13 میں ہم نے پڑھا تھا سین، ٹھیک ہے۔ سین کیا ہے؟ جب زبان کی نوک جب ثنایا سفلا یعنی نیچے والے دو دانت سامنے والے کے کنارے سے زبان لگے اور اس کے ساتھ ساتھ ثنایا علیا کے کناروں سے بھی لگے تو یہ حروف ادا ہوں گے سین۔ اور سین سے پہلے ہم نے سبق نمبر 12 میں پڑھا تھا زا، ٹھیک ہے، سین زا۔ اور سواد ابھی ہمارا انشاءاللہ شین کے بعد 15واں لیسن ہمارا سواد کا ہوگا۔ تو آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے شین۔ کیا ہے؟ شین۔ شین کو انڈر لائن بھی یہاں میں نے کر دی ہے، اور سین خالی ہوتا ہے اور شین کے اوپر 3 دندانے ہوتے ہیں۔ شین کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں، اور سین اور شین کے دندانے یا یوں کہہ لیں چھوٹی چھوٹی سی پیالیاں نظر آ رہی ہے آپ کو بنی ہوئی، یعنی شیپ آپ غور سے دیکھیں۔ فرق دونوں کا صرف یہ ہے کہ سین خالی ہوگا، شین کے اوپر 3 نقطے ہوں گے۔ شین، شین۔ اب ہم آتے ہیں شین کے قاعدے کی طرف یا شین کے مخرج کی طرف۔ شین کا مخرج یعنی شین نکلتا کہاں سے ہے۔ اب غور سے اس کے قاعدے کی طرف، جو بیک سائڈ پہ قاعدہ ہے اس کو دیکھیں، آپ کے نورانی یہ قرآنی قاعدے کے پیچھے ہے۔ شین زبان کا درمیان اور اس کے مقابل تالو کے ملاپ سے شین ادا ہوتا ہے، یعنی پوری زبان کا ہاف کر لیں، یعنی آپ خود دیکھیں اپنی زبان کو کہ ہاف کدھر ہو رہا ہے، آدھا کدھر ہو، آدھی زبان کہاں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یوں کر کے آپ داڑھوں کے پاس کر کے انگلی رکھیں گے، یہاں سے آپ کی ہاف زبان ہو رہی ہے، جو کہ قاعدے کے اوپر ایرو کا نشان بھی دیا گیا ہے۔ زبان کا درمیان اور اس کے مقابل کہتے ہیں بالکل اس کے سامنے، اس کے مقابل یعنی سامنے تالو کے ملاپ سے، جب تالو زبان کا درمیان اور اس کے بالکل سامنے اوپر تالو جب دونوں ملتے ہیں تو شین۔ اب آپ زبان کو ایسے ہی کریں جیسے آپ نے قاعدے میں پڑھا ہے، اس کی پریکٹس کریں، غور سے دیکھیں ایرو کا نشان کہاں جا رہا ہے اور اوپر تالو کہاں ہے، زبان کدھر ہے، کیسے ہے، کس طرح سے ہے۔ اب آپ اس کو غور سے اس کی پریکٹس کریں۔ شین ایسا ہے، شین، 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 شین۔ شین کیا ہے؟ زبان کا درمیان اور اس کے مقابل تالو کے ملاپ سے ادا ہوگا شین۔ ویسے تو یہ 3 حروف ہیں۔ جیم ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس لیے آج اس کو بھی ریویژن کر لیتے ہیں۔ جیم، جیم، شین۔ اب اس کے بعد یا ہے، جب ہم یا کی طرف آئیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ غور کریں، یہ جو جیم، شین، یا ہے، انہیں حروف شجریہ بھی بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ حروف شجریہ بھی بولتے ہیں۔ شجر عربی زبان میں دونوں جڑوں کے درمیان شگاف یعنی دراڑ اور جھری
کو کہتے ہیں شجر، چونکہ یہ حروف منہ کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں اس لیے ان کو حروف شجریہ کہتے ہیں، اور حروف شجریہ 3 ہیں، 3 میں سے ہم 2 پڑھ چکے ہیں، تیسرا جب یا آئے گا تو ہم پھر دوبارہ حروف شجریہ کا یہ قاعدہ دہرائیں گے انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے، اب شین کا مخرج ہم نے تو قاعدہ تو پڑھا ہے، اس کا معلوم کرنے کا ایک اور طریقہ کار ہے۔ شین سے پہلے حمزہ متحرک لے آئیں، ٹھیک ہے، حمزہ متحرک لے، حمزہ زبر شین، اش 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 اش۔ اب دیکھیں جب ہم پہ آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاں کی زبان آپ کی رک گئی ہے یہ آپ کا مخرج ہے، اش۔ اسی طرح سے شا، اب دیکھیں شا، شی جھٹکا نہیں لگانا، شا شی شو، شن شن شن۔ اب آپ اس میں زبان کا ہاف اور تالو اس کے مقابل استعمال ہو رہا ہے آپ کا، شین شین شین، اش اش اش، شا جھٹکا نہیں، شا۔ جو آپ کو جو چیز دیکھنی ہے وہ ہے شا، یعنی کہ وہ مخرج معلوم کرنا ہے آپ کو، شا شی شو۔ حروف شجریہ میں سے ہم نے 2 پڑھے، کون کون سے؟ جیم پہلے پڑھ لیا ہوا تھا ہم نے، اور آج ہے ہمارا شین 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 شین۔ اور اس کا قاعدہ کیا ہے؟ زبان کا درمیان نقطوں والا، زبان کا درمیان اور اس کے مقابل تالو کے ملاپ سے ادا ہوگا شین شین۔ تو آج کا لیسن ہمارا ہے 14، لیسن نمبر 14۔ آپ نے سب نے اس کی اچھی سے پریکٹس کرنی ہے، اور مت سمجھیے کہ یہ ایزی ہے، ایزی واقعی میں ہی بہت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پڑھنے والوں کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، لیکن یہ صرف اور صرف پریکٹس سے آئے گا، اس کی زیادہ سے زیادہ آپ پریکٹس کیجیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔